السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا صفحہ نمبر 20 پڑھیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو پڑھتے جائیں، اور انشاءاللہ ہم روزانہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید جو ہے ضرور پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کریں، اور پلے لسٹ میں اگر آپ ہماری جائیں تو وہاں پہ نورانی قاعدے کی تمام ترتیب جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور قرآن مجید کا شروع سے لے کے اب تک جتنا پڑھا ہے وہاں سے تمام ترتیب کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آج ہم اتنا ہی بس پڑھیں گے، اور اس کا اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے جاؤ،
اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے یہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یہود کے سوا اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصاری کے سوا کوئی بہشت میں جانے ہی نہ پائے گا۔ یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی بہشت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں البتہ جس شخص نے خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے یہاں اس کا بدلہ موجود ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اب اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ امانیہم کا ترجمہ لفظی تو آرزوئیں ہیں، مگر یہ ترجمہ اردو محاورہ کے موافق کیا گیا ہے۔ کفار مکہ ابتدائے اسلام میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو جس طرح تکلیفیں پہنچاتے تھے وہ تو قابل بیان نہیں، بس حد ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوراً اپنا اصلی وطن چھوڑ مدینہ میں جا کر رہنا اختیار کیا۔ ہجرت کے 7ویں برس عمرہ کرنے کو جو مکہ میں جانا چاہا تو کفار مکہ نے جانے نہ دیا۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، اور آخر یہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہی کہ مکہ فتح ہوا اور خدا کا گھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور کفار مارے ڈر کے بھاگے پھرنے لگے۔